اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 160۔ جو نفیس چیزیں، عمدہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، یعنی ان کے ان جرائم اور معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، جن کی تفصیل سورہ الانعام میں 146 کی آیت میں موجود ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کی وجہ سے، اور ان میں جو کفار ہیں ہم ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ ان سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہے، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے یا زکوٰۃ نفوس، یعنی اپنے اخلاق اور کردار کی تطہیر، پاکیزگی اور ان کا تزکیہ کرنا، یا دونوں ہی مراد ہیں، یعنی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا، اور اعمال پر جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بغیر کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مذکورہ قول رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ کا اثبات کیا گیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جن نبیوں اور رسولوں کے نام اور ان کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ کل 24 ہوئے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 25 ہوئے۔ اس طرح سے 25 انبیاء کے نام قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ جن انبیاء اور رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 تعداد بتلائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار اور حالات میں مبشرین اور منذرین یعنی بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے انبیاء آتے رہے ہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے دار ہیں، نبوت کے دعوے دار ہو کر گزرے یا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دار اسلام سے خارج ہیں، اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہے، جیسے امت بابیہ، بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ۔ اس طرح مرزا قادیانی کو مسیح موعود ماننے والے لاہوری مرزائی بھی، یہ سارے لوگ امت سے خارج ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم، حضرت محمد کو بھی شریک مانا ہے، یعنی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ویسے آدم علیہ السلام نے بھی، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی 3 لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیے ہیں۔ تو یہ 3 لوگوں کو حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔